اس کے بعد اب ایک اور مسئلہ کہتے ہیں والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. کہتے ہیں ایک مسئلہ ہوتا ہے تضمین کا. ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے جی؟ ذرا بولیے گا. یہ مشکل مسئلہ شروع ہو رہا ہے تو اس لیے آپ کی توجہ 100% چاہیے. اب مسئلہ کون سا شروع ہو رہا ہے؟ تضمین کا. تضمین کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں یہ بات مشہور و معروف ہوتی ہے کہ کس فعل کے بعد کون سا حرف استعمال کرنا ہے. فعل کے بعد کون سا حرف استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے سوال کیا اس کی نیشنلٹی کے بارے میں، اس کی سیلری کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں. تو عربی میں آپ کہیں گے سألتہ عن. سالہ کے بعد لفظ کیا استعمال کریں گے؟ عن کا. کیا لفظ استعمال کریں گے آپ؟ عن کا لفظ استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ یہاں پہ عن کی بجائے روٹین سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر کو اور حرف لے آئیں تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ قرآن کریم میں کہیں کہیں پہ ایسا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ فعل آتا ہے یا شبہ فعل آتا ہے اور بعد میں وہ حرف استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جو حرف عام طور پہ اس فعل کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی مفسرین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اب جو کوفہ کے اہل لغت ہیں، کوفہ سے تعلق رکھنے والے عربی گرامر کے ماہر ہیں، نحوی لوگ ہیں کوفہ کے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ یوں کہیں گے کہ یہ جو حرف ہے یہ کسی اور حرف کے معنی میں ہے، یہ اپنے معنی میں نہیں ہے. یہ حرف اپنے مشہور معنی میں نہیں ہے بلکہ کسی اور حرف کے معنی میں ہے. دوسرا طریقہ ہے بصریوں کا. پہلا طریقہ کن کا تھا؟ کوفیوں کا. دوسرا طریقہ کن کا ہے؟ بصریوں کا. وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حرف کسی اور حرف کے معنی میں ہے، اس کی بجائے آپ یہاں پہ موقف اپنا لیں تضمین کا. کون سا موقف اپنا لیں؟ تضمین کا. یعنی کہ یہ فعل جس کے بعد حرف وہ آیا ہے جو عام طور پہ اس کے بعد نہیں آتا، یہ فعل اپنا معنی بھی ادا کر رہا ہے اور یہ فعل ایک اور فعل کا معنی بھی ادا کر رہا ہے. کوفیوں کا موقف یہ تھا کہ آپ کہیں کہ حرف اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ کسی اور حرف کے معنی میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بصری کہتے ہیں نہیں، حرف کو نہ چھیڑیں. آپ یہ کہیں کہ یہ فعل جو ہے اپنا معنی بھی ادا کر رہا ہے اور ایک اور فعل کا معنی بھی ادا کر رہا ہے. کس فعل کا؟ اس فعل کا معنی ادا کر رہا ہے جو اس حرف کے ساتھ آیا کرتا ہے، جو حرف آج یہاں پہ خلاف معمول آیا ہے. یہ چیز آپ کو مثالوں سے بھی سمجھائیں گے ابن تیمیہ، ابھی مثالوں سے آپ کو سمجھائیں گے. چلیں جی اب دیکھیں پہلے ان کے یہ وضاحت پڑھ لیں ابن تیمیہ کی زبانی، پھر مثالیں آگے ہیں. کہتے ہیں والعرب تضمن الفعل معنى الفعل. عرب جو ہیں تضمن الفعل، وہ فعل میں شامل کر دیتے ہیں معنی الفعل، کسی اور فعل کا معنی، وتعدیہ، اور پھر اس کو متعدی کرتے ہیں اس دوسرے فعل کی طرح متعدی کرنا. ومن ہنا، اور یہیں سے غلطی کی ہے، من جعل، ان لوگوں نے جنہوں نے کچھ حروف کو دوسرے حروف کے قائم مقام قرار دیا. یہ کون ہے؟ کوفی. یہ کون ہے؟ کوفی. جیسا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، یہ سورہ صاد ہے، لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِ. داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس آدمی سے جو فیصلے کے لیے ان کے پاس آیا تھا، اپنا کیس لے کر ان کے پاس آیا تھا
اور جس نے بتایا تھا کہ میرے بھائی نے میری ایک بھیڑ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، میری ایک بکری کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، میرے ایک دمبے کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت سارے دمبے ہیں، بہت ساری بھیڑیں ہیں، میری ایک بھیڑ تھی وہ بھی اس نے لے لی، اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لقد ظلمک، کہ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ کیسے؟ بسؤال نعجتک الی نعاجی، تمہاری بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملا کر۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا الہ، لفظ کیا استعمال ہوا جی؟ کس کے بعد؟ سوال کے بعد۔ سوال یہاں پہ فعل تو نہیں ہے لیکن شبہ فعل ہے، فعل کا قائم مقام ہے۔ اچھا یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہو گیا جی؟ الہ۔ اب الہ سوال کے بعد، یہ عام طور پہ نہیں آیا کرتا۔ اب عام طور پہ مفسرین کو بھی آپ دیکھیں گے، کوفیوں کو آپ دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہاں پہ الہ مع کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ مع، یعنی کہ معنی یہ ہے کہ اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ بسؤال نعجتک، تیری بھیڑ، تیرا دمبا مانگ کر، الی نعاجک، اپنے دمبوں کے ساتھ۔ جبکہ بصری کہتے ہیں، اور یہی موقف ابن تیمیہ کا ہے، یہی موقف ان کے شاگرد امام ابن القیم کا ہے، کہ آپ الہ کو الہ کے معنی میں رہنے دیں، اور یہ کہیں کہ سوال میں، کس لفظ میں؟ سوال میں معنی پیدا ہو گیا ہے اس فعل کا جس کے بعد الہ آیا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الجمع و ضم، الجمع و ضم، ملا لینا، الجمع و ضم ملا لینا۔ تو اب آپ سوال میں کہیں گے، سوال اپنا معنی بھی دے رہا ہے، ساتھ جم اور ضم کا معنی بھی دے رہا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تمہاری بھیڑ کا سوال کر کے اور اسے اپنی بھیڑوں میں ملا کر۔ ٹھیک ہے، سوال کا معنی بھی آ گیا، مانگنے کا معنی بھی، اور ساتھ ملانے کا معنی بھی آ گیا۔ تو یہ موقف ہے بصریوں میں سے جو اہل لغت ہیں، نحوی ہیں، اور بہت سے مفسرین کا موقف ہے، اور یہی ابن تیمیہ ابن قیم کا موقف ہے۔ ایسے ہی من انصاری اللہ، یہ کس نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن حکیم میں نقل کیے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا میرا مددگار کون بنے گا اللہ کی طرف، میرا مددگار کون بنے گا اللہ کی طرف۔ اچھا اب لفظ کیا آیا ہے؟ الہ۔ ناصر ینصر کے بعد جو معنی یہاں پہ ادا کیا جا رہا ہے وہ معنی ادا کرنے کے لیے لفظ ہونا چاہیے مع۔ کیا ہونا چاہیے؟ من انصاری مع اللہ، اللہ کے ساتھ میرا مددگار کون بنے گا، اور یہاں پہ لیکن لفظ آ گیا الہ کا۔ اب کوفیوں کا موقف یہ ہے کہ آپ کہیں الہ مع کے معنی میں ہے۔ الہ کس معنی میں ہے؟ اب معنی کیا ہو جائے گا؟ من انصاری مع اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے ساتھ۔ لیکن بصریوں کا موقف، ابن تیمیہ کا موقف کیا ہے کہ آپ الہ کو الہ کے معنی میں رہنے دیں، اور آپ یہ کہیں کہ انصاری جو لفظ ہے، جو فعل نہیں ہے، شبہ فعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں معنی پیدا ہو گیا ہے اس فعل کا جس کے بعد الہ آیا کرتا ہے، اور وہ ہے اناب ینیبو۔ تو اب معنی یوں ہوگا من انصاری منیبا الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اب انصار میں ایک اضافی معنی پیدا ہو گیا، تو یہ تو خوبی پیدا ہو گئی۔ دیکھیں اللہ رب العزت کو بھی معلوم تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ انصاری کے بعد مع استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے کیوں استعمال کیا الہ؟ اضافی معنی پیدا کرنے کے لیے۔ کیا پیدا کرنے کے لیے؟ اضافی معنی۔ تو اب معنی ہو گیا من انصاری منیبا الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ یہ انابا اور ینیبو کا معنی جو پیدا ہوا ہے یہ الہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو انصاری کے بعد آیا ہے۔ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ والتحقیق، راج موقف وہ ہے ما قالہ نحات البصرۃ من التضمین، راج موقف جو ہے وہ تضمین کا ہے جسے اختیار کیا ہے بصرہ شہر کے نحویوں نے۔ فسؤال الناجتی، تو بھیڑ کا سوال کرنا، یتضمن، یہ سوال الناجہ جو لفظ ہے یہ شامل ہے
جمعہا وضمہا الی نیاجہ ایک اور معنی کے اوپر بھی مشتمل ہے، اور وہ کیا کہ بھیڑ کا سوال کرنا، اس کی بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملاتے ہوئے، اس کی بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ جمع کرتے ہوئے، اس کی بھیڑ کو اپنی بھیڑوں میں شامل کرتے ہوئے۔ اب یہ انہوں نے دو مثالیں دے دی آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اب تیسری مثال دینے لگی ہیں، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ بے شک یہ لوگ قریب تھے کہ لَيَفْتِنُونَكَ کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي اس چیز کے بارے میں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اب لفظ یہاں پہ آیا فَتَنَ یفتنو، کیا فعل آیا جی؟ یفتنون، یہ فعل آیا ہے جمع کے انداز میں، یفتنون۔ اب یفتنون، فتن یفتنو کے بعد یہاں پہ جو سیاق و سباق ہے اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تھا ان کی جگہ پہ فی، ان کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز میں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے لفظ کا استعمال کیا ان کا، فی کا استعمال نہیں کیا، کس کا کیا جی؟ ان کا۔ اب کوفیوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے اللہ نے ان کہا ہے لیکن فی کے معنی میں ہے، حالانکہ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے بھی اگر اللہ نے ان بول کر فی کا معنی ادا کرنا ہوتا تو اللہ فی کہہ دیتے، اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو عام طور پہ عربی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے استعمال کیا ہے ان کا، تو غور کریں اس میں کیا حکمت ہے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں، بصری کہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ تضمین، کہ آپ یفتنون فعل میں شامل کریں اس فعل کا معنی جس فعل کے بعد ان آیا کرتا ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ضمن معنی یزیغونک و یصدونک، یفتنون میں آپ معنی کریں یزیغون کا معنی شامل کریں اور یصدون کا معنی شامل کریں۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اب معنی یہ ہوگا کہ بے شک یہ لوگ قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اور آپ کو روک دیتے اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور آپ کو ٹیڑھی راہ پہ لگا دیتے اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ یفتنون میں یسدون اور یزیغون کا معنی پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ کو فتنے میں بھی ڈال دیتے اور آپ کو اس وحی سے روک دیتے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، ان کے قرآن سے آپ کو روک دیتے۔ تو اب ان کی وجہ سے یفتنون میں یسدون کا معنی بھی پیدا ہو گیا ہے، تو یفتنون اپنا معنی بھی ادا کر رہا ہے اور یسدون کا معنی بھی ادا کر رہا ہے، یہ ہے تضمین۔ فعل میں کسی اور فعل کا معنی بھی شامل کر دینا، اس کا نام ہے تضمین۔ آخری مثال دینا چاہ رہے ہیں ابن تیمیہ، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، ایسی اللہ تعالیٰ کا فرمان، یشرب بها عباد اللہ، کس صورت میں آیا جی یہ؟ کوئی تو بتائے نا، سورہ انسان میں، سورہ دہر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو کیا کچھ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عینن، ایک چشمہ بھی ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، ہاں جی وہ اس کا بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یشرب بہا عباد اللہ۔ اب اللہ نے لفظ بول دیا یہاں پہ، یشرب کے بعد کیا حرف آیا؟ دیکھیں ذرا، آپ سے پوچھوں گا یشرب کے بعد کیا حرف آیا؟ دیکھیں ذرا کتاب کی طرف، یشرب کے بعد کیا حرف آیا؟ دیکھیں ذرا جی، کوئی تو بتائے نا جی۔ ہاں با ہے، با آئی، ایسے ہی ہے نا۔ جبکہ عام طور پہ جب شالی بیشرب کا استعمال ہوگا تو اس کے بعد مین آتا ہے، اس میں سے پینا، اس میں سے پینا عام طور پہ کیا آتا ہے جی؟ من۔ لیکن اللہ نے لفظ من کے بجائے کیا استعمال کیا ہے؟ بہا، یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یشرب منہا عباد اللہ، کہ اس چشمے سے اللہ کے بندے پانی پیئیں گے، اللہ نے من کے بجائے استعمال کیا ہے بہا۔ اب کوفیوں سے پوچھیں جی کیا حل ہے؟ کوفی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب آپ سے میں نے سننا ہے، کوفی کیا کہیں گے جی؟ با جو ہے من کے معنی میں، اللہ نے با بول دیا ہے لیکن یہ اسی حرف کے معنی میں ہے جو عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں،
تو با کس معنی میں ہوگی پھر؟ بولیں ذرا. من کے معنی میں. با کس معنی میں ہوگی؟ من کے معنی میں، یعنی کہ یشرب منہا عباد اللہ. لیکن اگر آپ بصریوں سے رابطہ کریں گے کہیں گے نہ ایسے نہ کرو. اگر اللہ نے من کا معنی ادا کرنا ہوتا تو اللہ من ہی کہہ دیتے. اللہ نے من نہیں کہا، بھائی اس کی حکمت کو سمجھو. تو پھر کیا ہوگا جی؟ کہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ یشرب کے اندر معنی پیدا ہو جائے گا اس فعل کا جس فعل کے بعد با آیا کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یروا. وہ کیا ہے جی؟ یروا بہا. اب کیا معنی ہے؟ یشرب بہا عباد اللہ، کہ اس چشمے سے اللہ کے بندے پیئیں گے سیراب ہو کر. صرف پیئیں گے نہیں بلکہ دیکھیں اگر آپ کسی جگہ سے ایک گھونٹ بھی پی لیں تو کیا کہا جائے گا؟ شریب منہ، کہ اس نے اس میں سے پیا ہے. لیکن جب اللہ نے کہا بہا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بندے اس چشمے سے پیئیں گے اور سیراب ہو کر پیئیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا پیئیں گے. تو یہ فائدہ ہوا ہے من کی جگہ پہ کس کے آنے سے؟ با کے آنے سے، بہا. اچھا ایک ایت میں چھوڑ گیا تھا تو عثمان بھائی توجہ دلا رہے ہیں. جی بالکل. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ضُمِّنَ مَعْنَا نَجَّيْنَاهُ وَخَلَّصْنَاهُ. یہ تضمین کی مثالیں دے رہے ہیں ابن تیمیہ. کس کی مثالیں دے رہے ہیں جی؟ تضمین کی. اب یہاں پہ آیت آئی ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. پہلے اس کا معنی وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی. غالباً یہ تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا، کہ ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. مدد کرنے والا کون؟ اللہ. کس کی مدد ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی. کن کے مقابلے میں؟ جنہوں نے ان کی کیا کی تھی؟ تکذیب کی تھی. اچھا یہاں پہ نصرہ کے بعد لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہے. وہ کیا جی؟ یعنی کہ یہاں پہ عام عربوں سے اگر آپ پوچھیں تو یوں ہونا چاہیے تھا وَنَصَرْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو غلط قرار دیا. لیکن اللہ نے اعلیٰ کی جگہ پہ کون سا حرف استعمال کیا جی؟ دیکھیں من. بالکل. کیا استعمال کیا جی اللہ تعالیٰ نے؟ من. اعلیٰ استعمال نہیں کیا. کیا استعمال کیا ہے؟ من. اچھا جی اب ہم رابطہ کرتے ہیں کن سے؟ کوفیوں سے. تو کوفی کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. وہ کہیں گے کہ یہاں پہ آیا من ہے، لیکن من کس کے معنی میں ہے؟ اعلیٰ کے معنی میں ہے. اور ہمارا پھر وہی جواب ہوگا اللہ کے بندو، اگر اللہ تعالیٰ نے من بول کر اعلیٰ کا معنی ہی دینا تھا تو اللہ تعالیٰ وہی حرف استعمال کرتے جو عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے من، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ استعمال نہیں کیا. کیا استعمال کیا ہے؟ من. تو اب کیا پھر ہوا ہے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نصرنا جو فعل ہے اس میں معنی پیدا ہو گیا ہے نجیناہ کا وخلصناہ کا، کہ ہم نے اس کو نجات دی، ہم نے اس کو چھٹکارا دیا. اب آیت کا معنی یوں ہوگا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی ان کو چھٹکارا دیتے ہوئے، ان کو نجات دیتے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی. ایک حرف کی تبدیلی سے فعل کے اندر ایک اور فعل کا معنی پیدا ہو گیا، تضمین ہو گئی. تو یہ اختلاف بھی تفاسیر میں ابن تیمیہ کہتے ہیں آپ کو ملے گا. اور اس میں بہتر موقف کن لوگوں کا؟ پھر بصریوں کا. تضمین والا بہتر ہے. کوفیوں کا موقف کیا ہے کہ آپ حرف کو دوسرے حرف کا قیم مقام قرار دے دیں، آپ کہہ دیں کہ یہ حرف کسی اور حرف کے معنی میں ہے. اور بصریوں کا موقف یہ ہے کہ حرف کو آپ نہ چھیڑیں، آپ فعل کے بارے میں کہیں کہ فعل اپنا معنی بھی ادا کر رہا ہے اور ایک اور فعل کا معنی بھی ادا کر رہا ہے، اور یہ وہ فعل ہے جس کے بعد وہ حرف آیا کرتا ہے جو یہاں پہ آیا ہے.